یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے، وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ایک سوال ہمارے پاس محترم جناب عبدالستار صاحب کا اندرلوک دلی سے آیا ہے۔ سوال کرتے ہیں، سورہ ملک جو رات میں پڑھنے کا عمل ہے، کیا اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر عشاء بعد پڑھیں تو کیا رات میں بھی پڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی نظام الاوقات کے اعتبار سے، سورج چھپنے سے دن ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد جو اوراد وظائف ہیں رات کے، شام کے، جس کو حدیث میں مساء کے لفظ سے، صبح و شام کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، وہ وظائف آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی وظیفے کے طور پر، جیسے آپ نے یہ سورہ ملک کا تذکرہ کیا، کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں، تو ایک بار آپ نے پڑھ لیا تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے لکھا کہ پھر کیا رات کو پھر سے، تو رات تو ہے ہی، عشاء کا وقت رات ہی میں شامل ہے، تو آپ رات ہی کو پڑھ رہے ہیں، مزید اور پڑھنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ لہذا جو وظیفے، جو دعائیں صبح و شام کی ہیں، وہ مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، اور اگر مغرب بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو عشاء بعد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پڑھنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عشاء پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام ہوتا تھا تو آپ بات کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، اور نہیں ہوتا تو عشاء کے بعد جا کر آپ سو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بدقسمتی ہم لوگوں کی، آج عشاء کی نماز کے بعد ہم دنیا بھر کی گپ شپ کرتے رہتے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، یہاں وہاں بیٹھ کر، اور بہت سارے لوگ گھر جا کر ٹی وی میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، کچھ اور لوگ اور چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، پھر جب رات کے 11 بجتے ہیں، 12 بجتے ہیں تو اس وقت سوتے ہیں، تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے۔ یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے، اس سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔